دین میں میری تمہاری کیا حیثیت؟ دین تو مصطفیٰ کا ہے. مصطفیٰ سے پوچھ لیتے ہیں کہ کس کا کیا مقام ہے تو جاؤ بہت معتبر بڑے بزرگ بڑے عالم صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ. بہت بڑے عالم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کہ رحمت مرادی ہو اللہ ان سے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے تھے. رسول نے دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھتے صحابی کو آواز دی. نماز پڑھتے صحابی کو انہوں نے جلدی جلدی نماز پڑھنی شروع کی کہ رسول بلا رہا ہے. رسول نے پھر آواز دی. وہ نماز اور تیزی سے پڑھنے لگے. پھر رسول نے آواز دی. 3 دفعہ آواز دے کر رسول چپ ہو گیا. صحابی نے نماز ختم کی. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے ادب کے ساتھ رسول کی بارگاہ میں آئے. دونوں ہاتھ جوڑے. دیکھا رسول کے ماتھے پہ شکن ہے. ماتھے پہ پیشانی پہ بال. میری تمہارے ماتھے پہ نہیں. متھا اس کا کہ جو عالمین کے لیے رحمت. کہا رسول اللہ گستاخی ہو رہی. کہا میں بلا رہا تھا. قرآن پڑھا ہے. کہاں پڑھا ہے؟ کہاں سورہ انفال پڑھی ہے؟ کہاں پڑھی ہے؟ کہاں اس میں یہ آیت پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے ایمان والو جب بھی تمہیں اللہ بلائے اور اللہ کا رسول بلائے فوراً لبیک. کتابوں میں موجود ہے. کہا جب میں محمد بلا رہا تھا نماز روک دیتے, نماز چھوڑ دیتے, مجھ محمد کی آواز پہ لبیک کہتے. کیا کہا مصطفیٰ نے؟ نماز روک دیتے, میری آواز پہ لبیک کہتے. تو سمجھ میں آ گیا کہ مصطفیٰ جس کی نماز اپنے لیے رکوا دے اسے صحابی کہتے ہیں, اور خود اپنی نماز جس کے لیے روک دے اسے حسین. یہ پہچانو. ڈھک کے نہیں بولو. جس نے بولنا ہے اکٹھا بولے. جس نے نعرہ مارنا ہے وہ مل کے بولے. نعرہ اکیلے اکیلے نہ مارو. دونوں ہاتھ لگے جاتے بڑے قوت سے بولی کا بڑائی کے ساتھ بولتی کرے کی آواز میں. اسے صحابی کہتے ہیں. اپنی نماز جس کے لیے روک لے اسے حسین کہتے ہیں. آخری جملہ سن لو. پھر مسائل ماتم دعا اجازت مسافر کو. کیوں دنیا نمازوں کے خلاف نہیں ہے, روزوں کے خلاف نہیں ہے. اختلاف کی بات ہو تو وہاں بھی ہے, روزے کی بات ہو تو وقت کا اختلاف بھی ہے, حج میں بھی ہے,
زکات و خمس کے احکام میں بھی ہے، وہاں کوئی خلاف نہیں ہے، ماتم کے خلاف کیوں ہے؟ جملہ سنا یہ اب تمہاری مرضی ہے، میں نے اب تک نہیں کہا تھا۔ بیٹھ کے دل کرے تو بیٹھ کے مسافر کو دبا دینا نعرے کی صورت میں، اور کھڑے ہو کے دل کرے تو کھڑے ہو کے مسافر کو دبا دینا کہ اسلام آباد تک تمہاری دعاؤں کی چھاؤں میں واپس چلا جائے۔ تو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، کسی چیز کے خلاف نہیں ہے، جلوس اور ماتم کے خلاف کیا ہے؟ کیوں؟ اکثر دروازہ شہر کے حرام سے زندگی کے کتنے ثبوت ہیں؟ زندگی کا پہلا ثبوت آواز، جہاں آواز وہاں زندگی، جہاں آواز نہیں کہاں بیٹھے ہو موروں کے ذہین اور پڑھے لکھے سننے والوں، جہاں آواز نہیں وہاں زندگی نہیں۔ اسی لیے قبرستانوں کو شہر خاموشہ کہتے ہیں کہ وہاں زندگی نہیں ہے، آواز نہیں ہے۔ زندگی کا پہلا ثبوت آواز، جہاں آواز وہاں زندگی۔ زندگی کا دوسرا ثبوت حرکت، جہاں مومنٹ ہے وہاں زندگی ہے، جہاں جلود ہے وہاں زندگی نہیں ہے، جہاں انرشیا ہے وہاں زندگی نہیں ہے۔ زندگی کا تیسرا سبب حرارت، ہیٹ، جہاں پر حرارت ہے وہاں زندگی ہے، جہاں حرارت نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے۔ اب سر اٹھا کے سننا، مرضی ہے پلٹ کر بیٹھ کے، مرضی ہے آج پہ جا کے، مرضی ہے بیٹھے ہوئے، مرضی ہے کھڑے ہو گئے، تو یہ زندگی کے ثبوت آواز، مومنٹ، حرکت، حرارت، ہیٹ، زندگی کے یہ سارے ثبوت ایک ماتم میں موجود ہیں۔ ماتم کے لیے ہاتھ کو مومنٹ ہوئی، سینے پہ پڑا، آواز آئی، حرکت کی پیدا ہوئی، تو ماتم ثابت کرتا ہے کہ تم اور ہم زندہ ہیں، اور دنیا خلاف اس لیے ہے کہ درباروں کی پہلی دنیا یہ سمجھتی تھی کہ ہم تو انہیں مار بیٹھے ہیں۔ ماتم بتاتا ہے کہ یہ قلبی ذلت ہے، یہ زندگی سے ڈرنے والے ہیں۔ ان کو کیا معلوم زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے؟ یہ ان کے ماننے والے ہیں کہ جو دربار دمشق میں بھی بیٹھے ہو تو چلتی ہوئی ساتھ بھی بتائے کہ مردہ ہے، اور ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جس کی گردن پہ خنجر بھی چلا دیا جائے تو نیزے کی نوک پہ قرآن کی آواز بتائے کہ گردن جدا ہوئی ہے، زندگی ختم نہیں ہوئی۔ گردن کسی ہے، حیاتی نہیں رکی، زندگی نہیں ختم ہوئی۔ دنیا پوچھتی ہے روتے کیوں ہو، ماتم کیوں کرتے ہو؟ آؤں گا میں آج چہلم کے دن پر آؤں گا، جاؤ ہم سے نہ پوچھو، جاؤ دنیا بھر کے میڈیا سے پوچھو، ہم سے نہ پوچھو، جاؤ انٹرنیٹ سے پوچھو، ہم سے نہ پوچھو، گوگل سے پوچھو، ہم سے نہ پوچھو، دنیا کے سارے انجن سے پوچھو کہ زمین پر انسانوں کا اتنا بڑا اجتماع کہ جو چہلم کے روز سیدہ زینب کے روزے پہ ہوتا ہے، نہ تاریخ میں پہلے کبھی ہوا۔ حسین کی بہن کو حرام کرنے کے لیے یہ میرے کندھے پہ آبا زینبیہ شام سے نجف اشرف کا امامہ
دنیا کو بتاؤں کہ کیا ہے حسین کی بہن، کیا علامت ہے، لیکن مجھے اتنی اجازت دو گے؟ دیکھو میں نے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، میرے سندھ کے غیرت مندوں اتنی اجازت دو گے کہ میں 2 جملے یہ ڈوبتے سورج سے کہہ دوں اور پھر میں آج جہنم کے دن پہ آ جاؤں، اس لیے کہ عاشور کے دن 10 محرم کو یہی سورج ڈوب رہا تھا اور یہ بہن دل زینبیہ سے سجدے میں پڑے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ سیدہ زینب کے روزے پہ خطاب کر رہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ بڑا عالم آیا ہے، تو انہوں نے کرسی لگائی میرے لیے کہ میں کرسی پہ منبر پہ بیٹھ کے خطاب کروں۔ میں نے کہا ہٹا دو اسے، اس لیے کہ میری شہزادی کا روزہ سامنے ہے۔ اللہ جانے کتنی دیر کھڑی رہی، میں تھا، شمر کا خنجر چل رہا تھا، بے اختیار جو جملہ کہا ہے حسین کی بہن نے، جو سنو گے تو سر پہ ماتم کرو گے، سینے پہ ماتم کرو گے غیرت مندو۔ جب بھائی کو اس حالت میں دیکھا تو پہلا جملہ یزید کے لشکر کو دیکھ کے کہا اما فیکم مسلم، تم میں کوئی مسلمان بھی ہے؟ کسی کا دل دکھ جائے تو سید و غیر سید ہو، مجھ سید کو معاف کرنا، لیکن جملہ مجھے کہنے دینا، تاریخ نے جملہ یہی لکھا کہ شمر کے خنجر نے حسین کو بولنے نہ دیا۔ بس ایک لمحہ مجھے دیکھنا، پھر تم جانو تمہارا ماتم۔ شمر کے خنجر نے حسین کو بولنے نہ دیا، بہن کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ابھی ایک قدم خیمے کے اندر تھا، ایک قدم باہر تھا کہ زمین میں زلزلہ آیا، سورج کو گہن لگا، کالی اور لال آندھی چلنے لگی، ایک آواز ابھرنے لگی، اللہ قتل الحسین۔ محبت کرنے والی بہن کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئی، بیٹے قربان کیے، بھائی نہ بچا، دکھا ہوا دل ہے تمہارا، دکھا ہوا دل ہے۔ سید ہو کے میں اشارے سے گزروں گا، جو اشارہ سمجھے گا وہ چیخ کے روئے گا، جو نہیں سمجھے گا سید اس کے لیے دعا کرے گا۔ خیمے کے اندر یہ آواز آئی حسین مارا گیا، خیمے میں بیویاں مستورات زینب کے آلے دوالے جمع ہوئی، ابھی